نہیں اوپر سینے کے باندھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، چھوڑ کر پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی باتیں نہیں. نماز انہیں کہیں بیٹا پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑو. جی جی بھائی جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ بس وطر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے جی. ہاتھ اٹھا کر ہی کرنی چاہیے، رکوع سے پہلے کرنی چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر کرنی چاہیے جب. ٹھیک ہے جی جی کچھ اور پوچھیں گے بھائی آپ؟ بس شکریہ، السلام علیکم. بارک اللہ فیک، بہت شکریہ جی. یہ صلح حدیبیہ میں عبداللہ بن ابی کا ہونا نہ ہونا اس وقت نہیں، اس بارے میرے ذہن میں کوئی بات. ویسے کسی نے لکھ دیا کہ وہ بھی وہاں تھا مگر جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو. نہیں اس نے بھی نہیں لکھا. نہیں اس نے بھی پوچھا ہے ہم سے. اب پوچھا اس لیے میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ وہ وہاں تھا، مگر یہ ضرورت نہیں کرنی چاہیے، اس کی تحقیق کر لیں، اس کو پین نہیں چھوڑے نا. بارک اللہ فیک، جس کو نہیں بچا کے رکھتے ہیں بغیر علم کے نہیں بات کہنی چاہیے. صحیح بات ہے. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے ایک ہی بات سیکھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا. نہیں کہہ دینا چاہیے، صحیح بات کا نہیں پتا کیوں ہم. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور علم کے اندر برکت عطا فرمائے. مولانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اس سطح پہ جا کے کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا کریں گے اس کا کہ تھا بھی یا نہیں تھا، خام جی. مولانا آج کے دور کا ایک بہت ہی سماجی برائی کے حوالے سے ایک بندے نے سوال کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کسی شخص کو قرض دیا، بار بار تقاضا کیا، 4-5 بندے بھی بلائے، 2-4 دفعہ پنچایت بھی کی، بات نہیں بنی. چونکہ میرے پاس اس کی لکھی ہوئی تحریر تھی، میں مقدمہ عدالت کے اندر لے گیا. جی. عدالت کے اندر مقدمہ کرنے پر میرے 25-30 ہزار روپے بھی خرچ آ گئے. اب جب میں نے مقدمہ کیا تو میں نے اس کے ساتھ ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا تھا. جی. اب جج نے کہا کہ اس کا 2 لاکھ روپے بھی دو اور 30,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرو. جی. اب وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو میری اصل رقم ہے وہ تو میں لے لوں گا، یہ 25-30 ہزار روپے جو میں نے جرمانہ، ہرجانہ اور خرچہ وغیرہ ہے، کیا یہ لینا میرے لیے جائز ہے؟ میرے بھائی آپ کے لیے وہ ہرجانہ لینا بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کا باعث وہ ظالمی بات. بہت خوبصورت ہے. کال لیتے ہیں بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا جناب، ایسا ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈسکا سے. ڈسکا سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی. اور وہ اہل انفیہ کی روح سے طلاق ہو گئی. اہل انفیہ مسئلے کے تحت طلاق ہو گئی. جی جی. اکٹھی 3 دی تھی؟ نہیں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جی جی. یہ ہے کہ اہل حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں یا جتنی بھی دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، ان کی روح سے طلاق نہیں ہوئی. جی. آپ یہ بتائیں کہ کس کو مانے؟ اہل حنفیہ جو حنفیہ مسلک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہوگی، وہ تفصیل مطلب یہ کہ وہ ہو گئی، 3 ہو گئی. ایک بات آپ تھوڑی سی گول کر گئے. مولانا نے یہ پوچھا تھا کہ جس بندے کی طرف آپ 3 طلاقیں منسوب کر رہے ہیں اس نے باری باری دی ہیں یا ایک ہی دفعہ اکٹھی دی ہیں؟ نہیں، باری باری دی. باری باری، ایک دفعہ 1 اور دوسری دفعہ 2، لیکن وہ رجوع ہو گیا تھا. جی جی. وہ 2 ہی گنی گئی تھی پہلی دفعہ. نہیں ایک دفعہ 1 اور پھر وقفے کے بعد کچھ دنوں کے وقفے کے بعد 2. ہاں جی. لیکن وہ فتوے کے اس وقت اہل حنفیہ کی روح سے وہ ہو گئی طلاق. وہ تو باقیوں کے ہاں بھی 2 ہو گئی. اچھا، لیکن اہل حدیث کی روح سے وہ جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا پھر کئی سال کے بعد ایک طلاق ہوئی نا. سال 2 سال کے بعد ایک طلاق ہوگی. تو اہل حدیث کی روح سے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے جو میں نے اب تک بات کی ہے وہ بھی ان کو بتائی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اہل حدیث کی روح سے آپ جتنی بھی طلاقیں دیں مار ہوگی، لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوئی. میں پیارے بھائی آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ افتخار حسین. اچھا افتخار حسین صاحب، آپ تھوڑی سی بات جو ہے نا کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے طلاق وقفے کے ساتھ دی ہے. ہاں یعنی پہلا حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق اس نے دی جی. وہ جو پیریڈ ہے 3 مہینے سے پہلے رجوع ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. ایک کا حق ختم ہو گیا، ایک طلاق سب کے نزدیک. نہیں ساری ہے وہ 3 مہینے سے پہلے پھر کچھ وقفے کے بعد 2 طلاقیں دی تھی. 2 دی تھی. تو یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہوا اور اہل حنفیہ مسئلے کے تحت طلاق ہو گئی. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی 2-3 سال کے بعد پھر اس بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی.
ٹھیک ہے. اب یہ ساری رودات جب اہل حدیث صاحب کے مفتی صاحب کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہوئی ہے. نہیں، جب تیسری بار بھی اس نے دے دی کہ پہلے ایک دی تھی، کچھ عرصہ بعد 2 دے دی، اکٹھی ہو 3 تو وہ ہوگی. حنفی حضرات کے نزدیک تو 3 والا مسئلہ کیا ختم ہو. چلو اہل حدیث نے کہا کہ وہ 2 نہیں 1 ہی ہے، مگر پھر بھی 1 اور یہ 2 ہو گئی. اور جب کئی مدت کے بعد تیسری بھی دے دی تو اب اہل حدیث کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں ہوئے؟ اب تو اس نے الگ الگ 3 دے دی ہیں، وہ تو ختم ہو چکا نکاح. اب نہیں کسی کے ہاں بھی وہ جائز ہے، وہ قصہ ختم ہو گیا. اگر وہ اہل حدیث نے کہا تو اس سے پورا نہیں علم ہوگا اس بات کا. جو 3 موقعوں پر 1 دی، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد 2 دی، اس کو چلو 2 نہ گنے 1 ہی سمجھے، وہ 2 ہو گئی پہلی اور یہ. اور جب تیسری بھی بعد میں کبھی جا کر دے دی تو 3 کے بعد اب کیا چانس رہ جانا؟ یہ تو صحیح سنت طریقہ ہے جس کے مطابق طلاق دی ہے، دے دی، اب تو قصہ ختم ہو گیا. اچھا جی، اچھا، بہت شکریہ جی. بارک اللہ. جی مولانا، سوال آدمی نے قرض دیا، مقدمہ چل پڑا، مقدمہ چلا، اس پر خرچہ آیا، عدالت میں ہرجانہ جو ہے وہ بھی سنا دیا، تو سارا لینا جائز ہے. اس کے لیے اصل رقم بھی لینی جائز ہے، ہرجانہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ شیطان ہی سبب بنانا اس سارے خرچے کا. اگر وہ آرام سے دے تو یہ غریب کیوں دھکے کھاتا اور عدالت کے چکر لگاتا ہے؟ اس لیے یہ ہرجانہ درست، یہ اس کے لیے لینا جائز ہے بالکل. اس میں ایک چھوٹا سا سوال درمیان میں آتا ہے. اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے قرض میرے نہ ادا کرنے کی بنا پر مجھے ذہنی کوفت ہوئی ہے، مجھے 25,000 روپے اور بھی دلوایا جائے، اور بعض اوقات عدالتیں دلواتی بھی دلواتی تو ٹھیک کر عدالت جائز ہے اس کے لیے، بالکل جائز، یعنی خرچہ بھی جائز ہے اور جو تاوان اس کے اوپر ڈالا وہ بھی جائز. اب جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو تعزیر بالمال ہے، اس کو عام کہتے ہیں کہ یہ مالی جرمانے جو ہیں یہ منسوخ ہو گئے. غلط بات ہے، کوئی منسوخ نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا اب بھی جرمانے کیے جا سکتے ہیں. یہ زیادہ علماء تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جرمانہ کیا ہی نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ بھی جرمانہ مالی نہیں کر سکتے، مگر یہ غلط بات ہے. اس لیے اگر عدالت جرمانے کے طور پر بھی کہتی ہے نا کہ اتنا تو اس کا خرچہ، اتنا میں جرمانہ تجھ پر ڈالتا ہوں، کیوں پریشان کیا، جائز لے لیتے، یعنی بالکل اصل رقم بھی لے گا اور خرچہ بھی لے گا اور ہرجانہ بھی لے گا. عدالت میں انصاف قائم کرنے کے لیے جو مناسب کریں گے وہ سب ٹھیک، نیت نیک سے کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عبدالجبار چاہی سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. مولانا آپ نے جو مسائل بتایا نا جی، وہ بچوں میں جھگڑا پڑ گیا. ہم ان کو قائل کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے، رفع الدین کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. آپ نے ان کو بتا دیا، وہ بالکل ہی ہٹ کے ہیں. نہیں عبدالجبار صاحب، ایسا نہیں کہنا ہونا چاہیے. ان کو کہیں کہ زیادہ بہتر یہ سینے پر باندھے، مگر ہم کیا کریں جب کہ فون کا قریب اس لیے لے کے آئے تھے. نہیں، جب آپ بتائیں گے نا باہر سے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں، یہ تو غلط لوگ ہوتے ہیں، ان کو صرف بات سے غلط ہوتی ہے، یہ نہیں غلط ہوتی بھی کہتا کون ہے. نہیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کشتی کریں اور اتفاق سے بیٹا جیت جائے تو غلطی تو آپ کی ہے. نہیں، غلطی آپ کی. آپ کو خود ہی سوال کرنا چاہیے تھا، بچے کو آگے نہیں کرنا چاہیے. آپ پوچھنے کے بعد جو چاہتے ان کو سمجھاتے، مگر مسئلے کی حد تک تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ سارے علماء جانتے ہیں. اتنے بڑے امام ابن المنذر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے، مگر کہاں باندھے اس کی کوئی 100% حدیث صحیح کسی کی روایت اس کے بارے میں آپ کا نہیں. وہ بھی ضعیف ہے نا، اس میں وہ بھی ضعیف ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے پاس بالکل پکی کہ آپ نے کہاں باندھے نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کی نسبت چونکہ وہ بھی ضعیف روایت ابن خزیمہ کی ہے، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل ہے، ملا جلا کر ہم کہتے ہیں کہ سینے پر باندھنے کی روایت زیادہ طاقتور ہے. مگر پکی جو اگر کہے نا کہ بالکل صحیح ہے، نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہی علماء نے کہا کہ نمازی کو اختیار ہے جہاں چاہے باندھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اپنی جامع میں یہی تو بات کی کہ کچھ اہل علم کہتے ہیں ناپ کے نیچے کچھ اوپر، اور یہ سارے اہل علم مانتے ہیں کہ جہاں باندھ لے کوئی بات نہیں. علم والے تو یہ کہتے ہیں جھگڑالوؤں کی تو بات الگ. میں نے کہا تھا کہ وہ سارے حنفی ہیں، اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کے بات کریں نا جی. نہیں نا، یہ نہیں کر سکتے ہم ہمارا پروگرام جو ہے وہ اہل حدیثیت کے لیے نہیں ہے. نہیں عبدالبار صاحب، ہم تو صحیح